वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम से पहले डॉक्टर साहब से हम जो सवाल कर रहे थे उसी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए, लोग बात तो करते हैं और जो बड़ी फार्मूला बात करते हैं, दानिश की बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कोई ऐसा हल जिसमें जो है अमल भी नज़र आ रहा हो। तो आपके शोबे में आपने भी कुछ काम किए हैं और जो काम किए हैं वो बताएं, एक मिसाल के तौर पर रखें कि भाई सिर्फ बातें नहीं हैं, इसे ये आपका अगर एक दायरा है तो उसमें आपने क्या किया होगा, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ हो ना। लोग तो कहते हैं कि सब चले जाते हैं, हम तो सच जानना चाहते हैं और अमल से ज़्यादा बड़ा सच कोई नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? हाँ, दरअसल मैं अगर अपना मुहासबा करूं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो सबसे पहले तो ये है कि मैं एक सादे से स्कूल में टंडो गुलाम अदर में पढ़ा, जहाँ एक ही टीचर 5 क्लास को पढ़ाता था। हमने मेहनत की। उस एरिया में एक मिल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसको जब वहाँ पे लगाने लगे तो मैंने बात की कि पोल्यूशन फैला रही है। तो वो ज़्यादातर वहाँ पे सिंधी स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने कहा कि पोल्यूशन छाजी। तो अब मैं उसको काउंटैक्ट नहीं कर सकता था, तो मैंने ख़ुद जो है वहाँ एक जो एग्रीकल्चरिस्ट थे निज़ामनी साहब, उससे राय लेके तकरीबन 12,000 पौधे लगाए और थोड़ा सा खर्चा आया उस एरिया में और लोगों का आपकी ज़िंदगी में। उसके बाद में मैं जिन्ना हॉस्पिटल में, जहाँ मैंने तकरीबन 32 साल सर्विस की है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 8,000 पौधे लगा लिए हैं और अब 12,000 पौधे हमने अभी उसमें उगाए हुए हैं और उस पर तकरीबन 80,000 खर्चा आया है, इतना आया। और उसमें हमने ये रखा कि सिर्फ जिन्ना में ही नहीं उगे, जो जिधर उठा रहा है। कई लोग जो है कि हमें पौधे चाहिए, हमने कहा लगाओ, कहीं भी लगें, पाकिस्तान में तो लगेंगे ना, वो एनवायरनमेंट को इनडायरेक्ट में मुझे फ़ायदा देगा, या कराची में लगेंगे। इसी तरह से मैं पहले फेडरल गवर्नमेंट में पहला FCPS हूँ साइकेट्री में। इंग्लैंड की जॉब मैंने छोड़ी वालिद साहब की तबीयत की वजह से, और फिर यहाँ मैंने अपने ही सैकड़ों स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया और हज़ारों की तादाद में मैंने जनरल प्रैक्टिशनर को और नर्सेस को ट्रेंड किया इस फील्ड में। तो ये नामुमकिन नहीं, और हर पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतनी जो एनवायरमेंटली और उस चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी आसानी के साथ कम खर्च में और कम जो है वक्त में बहुत सारा चीज़ हम कर सकते हैं, और हमने साबित किया है। और अब फिलैंथ्रोपिस्ट भी इतने हैं। अभी हम अपने जिन्ना हॉस्पिटल का जो हमारा वार्ड था उसको एक फैमिली पूरी जो है $2.7 मिलियन के साथ बना के दे रही है। तो ऐसे अच्छे मुखय्यर हजरात हैं, अच्छी सोच वाले हैं, जो इज्तिमाई सोच रखते हैं। और चूँकि साइकेट्री को स्टिग्मा समझते थे, कम अज़ कम हमने इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के ज़रिए से और इतने सारे प्रोग्राम किए हैं हमने मुख्तलिफ़ चैनलों पे। अब साइकेट्री एक स्टिग्मा नहीं, बल्कि लोग खुशी से साइकेट्री की फील्ड में आते हैं। गो कि अभी भी कम हैं साइकेट्रिस्ट। और पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी की क़यादत मुझे मिली, तो उसमें हमने 2 साल में इतने प्रोग्राम किए कि साइकेट्री को फ़रोग़ दिया और ज़हनी सेहत, हम पॉजिटिव जो है पहलू को उजागर किया। आप प्रोफेसर भी हैं, उस्ताद हैं, ज़ाहिर है एकेडमिया से आपका ताल्लुक़ है, ये शुबा बहुत अहम है। इसी पर आपने कंसंट्रेट भी किया है कि हमें अगर दानिश पैदा करना है, तालीम पैदा करना है, सारी इस मैदान में काम करना है, ये तो आपने कह दिया। अब इसके आपके पास कोई मिसाल भी है? हाँ, मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है कि हमने न सिर्फ पाकिस्तान में जो है साइकेट्री के जो है माहिरीन पैदा किए, बल्कि हमने नर्सेस की जो है ठीक ठाक तरीके से करिकुलम के हिसाब से तरबियत की। और इसके साथ आम पब्लिक के लिए मिसाल के तौर पर इसी साल हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया ज़ू में, कराची की ज़ू में, जिसमें हमने कहा कि हम बीमारियों से हटकर ज़हनी सेहत के फ़रोग़ पे, पॉजिटिव आस्पेक्ट पे बात करें कि न सिर्फ बीमारियों को रोका जाए बल्कि ज़हनी सेहत को फ़रोग़ दिया जाए, और उन लोगों को देखा जाए जो खुशी की तलाश में ज़ू में आते हैं, उनकी ज़हनी सलाहियतों को उजागर करते हुए खुशी इसमें होनी चाहिए कि दूसरे की, मुल्क की कदर करके एंजॉय करें। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के। इस मैदान में वो कोई काम हुआ है या सिर्फ जो है? इसमें हमने काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस भी कराई, जैसे कि स्वात का एरिया में जहाँ बहुत बुरी हालत थी,
کسی دور میں جو ہے جہاں پہ فائدہ ہوا لوگوں کو. وہاں پہ ہم نے نہ صرف انٹرنیشنل کانفرنس کرائی نیشنل، بلکہ وہاں پہ مریضوں کے لیے کیمپ بھی کیا، اور وہاں کے جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ذہنی صحت کو فروغ دینے کے لیے ہم نے وہاں پروگرام کیے. اس کے ساتھ ساتھ سائیکٹرسٹ بھی بڑھائے کچھ یا وہی؟ جی ہاں، سائیکیٹرسٹ ہمارے کافی بڑھ گئے ہیں، اور ہم نہ صرف کالج فزیشین سرجن کے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ اکا دکا کہیں 10 سالوں میں ایک سائیکیٹرسٹ پاس ہوتا تھا، اب سال میں تقریباً 50 60 70 کے قریب لوگ پاس ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے ان چند سالوں میں تقریباً کئی سو لوگوں کو جو ہے سائیکیٹرسٹ بنایا ہے، اور نرسز کو بھی ٹرینڈ کیا ہے. اگر آپ کو جو ہے کہیں کا فیڈرل کا صوبائی کا ہم جو ہے وزیر صحت بنا دیتے ہیں مفروضے کے طور پر، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے قبولیت کا موقع ہو، تو آپ کے پاس اس قوم کے لیے دینے کو کیا ہے؟ ویسے تو خیر کئی اہل لوگ ہیں اس عہدے کے لیے، لیکن اگر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑی خدمت، سب سے پہلے تو اس کو چیلنج سمجھ کر کرنا پڑے گا کہ ہمیں پیریفرل سسٹم کو، ہمارے ہاں ٹرشی کیئر پہ مریض ڈائریکٹ آتے ہیں، اب ٹائر بدلنے کے لیے اگر میرپور خاص سے کراچی بندہ آتا ہے تو یہ زیادتی ہے. تو ہمیں اسٹرکچر ایسا بنانا پڑے گا کہ کامن ڈیزیز جو ہمارے کمیونٹی کی برڈن ہے اس کو پہلے سے ہی ہمیں روکنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، ڈائبٹیز، اس کو اگر انیشیل اسٹیج میں قابو کیا گیا تو جب انیشیل اسٹیج میں بلڈ پریشر کو اور شوگر کو کنٹرول کریں گے تو سی وی اے یعنی فالج نہیں ہوگا، فالج کی وجہ سے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ بچیں گے. اب اس کے لیے کہ بہترین کالجوں کی جو میڈیکل کالج ہیں اس کی تربیت کو اور نرسز کی تربیت کو، اور ساتھ ساتھ عام آدمی کے سوچ کو، جیسے مثال کے طور پر آج کل اس کورونا کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ لوگوں کو سینیٹیشن کا خیال ہوا، ہاتھ دھونے کی جو ہے تربیت کی گئی. اسی طرح سے جو ہے ہمیں اپنا کیریکولم اپنے ہی پاکستان کی جو کمیونٹی کی برڈن کے حساب سے، جیسے یورپ میں ابھی اس کی کتابیں اگر ہم اٹھائیں گے اس میں ملیریا کا ذکر ہی بہت تھوڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں تو HIV اس کا. تو ہمیں اپنے ملک کے حساب سے کیریکولم بنانے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پریونشن اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ریہیبلیٹیشن تینوں آسپیکٹ کو لینا پڑے گا. ہمارے ہاں پریونشن بہت کم ہے اور بیماریوں کو روکنے پہ کم خرچہ آئے گا، جبکہ علاج اور ریہیبلیٹیشن پہ زیادہ خرچہ آتا ہے. ذہنی صحت ہے، عام صحت ہے، عمومی صحت جسے کہتے ہیں، قوم آپ کے سامنے ہے، پرائرٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ اس کے لیے پہلا قدم اور انتہائی اہم قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو اجتماعی رکھنا پڑے گا. اس کے بعد میں ہمیں ایجوکیشن میں کیریکولم ڈالنے پڑیں گے کہ صحت کیا ہے اور ذہنی صحت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کو اور اچھی طرز زندگی کو فروغ دینا پڑے گا، جس میں وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، کام کو انجوائے کر کے اور اس کو علاج اور عبادت سمجھ کر کریں گے تو بہت ساری بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں. ناظرین، آج ڈاکٹر پروفیسر اقبال حافظی صاحب سے ہم نے بڑے تیکھے سوال بھی کیے. ہم نے ان کی ذات کو انوالو کر کے بھی پوچھا کہ عملی اقدامات کے طور پر کیا کچھ ہونا چاہیے، اور یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ جو باتیں آپ نے کی اس کے جواب میں جو ہے وہ آپ نے کچھ اقدامات بھی کیے، اور آپ نے ایسے پروگرام بھی رکھے ہوئے ہیں اپنے ذہن میں، اور آپ اس کو شیئر بھی کرتے رہے ہیں جو ارباب اختیار ہوتے ہیں کہ کام کیا کیا ہونے چاہیے. اور آج جو یوم پاکستان ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، ہم بہت مسرور ہیں اس بات پہ کہ ہم ایک آزاد قوم کے طور پر یہاں ہیں، اور ہم ایک زندگی کے بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے انعام سے جو ہے سرفراز ہیں. اس موقع پر جو کچھ ہم سے نہیں ہوا اس کا بھی ہمیں افسوس اور اس کا ادراک ہے، اس کی سمجھ ہے، ہمیں اپنے نقصان کے احساس زیاں کا پوری سمجھ ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک اجتماعی سوچ ہونی چاہیے، اور اس اجتماعی سوچ کے نتیجے میں ایک اجتماعی عمل ہونا چاہیے. ہم نے یہ سوال کیا کہ قیادت کا اگر فقدان ہے اور ان کو مجتمع کرنے کے لیے تو لیڈرشپ ہے، اس میں تو یہاں جو ہے اس کا قحط ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ ہاں لیڈر بھی جو ہے، یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے، شروع سے ہے، لیکن جب قوم اپنے پرعزم ہو
اور اپنے آپ کو جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہے تو پھر لیڈر بھی جو ہے ملتے ہیں اور ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ سے اس بات کی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ آپ نے بہت سارے اداروں کو بھی جو ہے گائیڈ کیا اور یہ بتایا کہ اگر وہ یہ چاہیں یہ کریں تو اس سے وے آؤٹ نکل سکتا ہے، ایک حل نکل سکتا ہے اور ہم جو ہے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس مبارکباد کے ساتھ آزادی پاکستان منا رہے ہیں، ایسی جو ہے جب تک دنیا قائم ہے ہم مناتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، پاکستان آگے ترقی کرے گا اور اس نے کچھ میدانوں میں بڑے نام کمایا ہے اور ہم بحیثیت قوم ضرور ایک روشن ستارے کے طور پر ابھریں گے اور دنیا پر اپنا مقام منوائیں گے۔ ہمارا دشمن جو ہمارے کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ اپنی تباہیوں میں خود گرفتار ہوگا اور ہم آگے نکل جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس موقع پر کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا اور ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اجتماعی خوشی منا رہے ہیں، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اسی طرح آپ آتے رہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہیں اور ترقی کی راہ دکھاتے رہیں اور ہم اسے فالو کرتے رہیں۔ اسے ہمارے پروگرام میں ہے یہ کہ ہم لیڈنگ پرسنالٹی بلائیں، ان سے اپنی رہنمائی لیں اور وہ سچ جانیں جو ہم سے مبہم ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے، لیکن اگر ہمیں روشنی ملتی ہے اور نظر آتا ہے تو یقیناً ہمارے پاس ترقی کی راہ پہ چلنا بہت آسان ہوگا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اپنے میزبان جہانگیر سید کو پروگرام سچ سے ڈاکٹر پروفیسر اقبال آفریدی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب سے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، دوسرے پروگرام میں بھی ہم دوسرے اپنے مہمان لاتے رہیں گے۔ تب تک کی اجازت، اللہ حافظ۔